والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند أوليائه وأحبابه المعرضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم صلاة وسلاما عليكم سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليكم سيدي يا حبيب الله صلاۃ و سلام علیکم سیدی یا خاتم المرسلین۔ عزیزان ذی وقار، آج کی اس بابرکت محفل پاک جس میں تمام یاران طریقت، دوست احباب اور ہماری صدارت جانشین امین المحسنین پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالم پیر سید حسنین علی شاہ صاحب گردیزی نقشبندی مجددی سجادہ نشین آستانہ علیہ گھمن کے شریف اور دیگر علماء ذی وقار جتنے بھی جلوہ گر ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس محفل پاک کو، منتظمین کو اسی اہتمام کے ساتھ اپنے فضل اور کرم کے شامل حال فرمائے۔ دوستان ذی وقار، محفل پاک بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ اسی پر 10-12 منٹ گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت کی بات کرنا، آپ کے فضائل کی بات کرنا، آپ کے مناقب کی بات کرنا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا میلاد ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک آپ کا جو جلسہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تربیت اور ہمارے قائدین جمیع صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار کی
ذات بابرکات کے ساتھ جمیع صحابہ کی محبت کی بے شمار مثالیں ہیں، جس کے اندر ہر صحابی اپنی مثال آپ ہے۔ ہر صحابی کا انداز محبت، ہر صحابی کا انداز عقیدت اپنا ہے۔ لیکن آج کی محفل خالصتاً میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا میلاد اہل سنت تو مناتے ہیں، لیکن میں آپ کے میلاد کا جو مقدمہ ہے اس کو تمام مکاتب فکر جو ہے اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ایک مکتبہ فکر دیوبند ہمارے معاشرے میں ہے، اور کچھ عرصہ پہلے اہل سنت جماعت کے ساتھ ہی وابستہ تھا، اور کچھ اصولی اختلافات کے بعد وہ اہل سنت سے جدا ہوا۔ اسی کے ایک عالم علامہ اشرف علی تھانوی اپنی ایک کتاب کے اندر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام آپ کے حوالے سے لکھی، لیکن لکھی اس انداز سے، کہا کہ جمعے کے ہفتے کے جتنے دن ہیں ان کی فضیلت پر انہوں نے بات کی، اور فضیلت پر بات کیا کر دی؟ استقبال کر لو۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ احباب رستہ دیں آج کے ہمارے معزز مہمان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد نجم علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے، صمیم قلب سے حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ احباب تشریف رکھیں، محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا نور اللہ، وسلم علیکم سیدی یا خاتم المرسلین۔ احباب دی وقار، جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا کہ مکتبہ فکر دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک عالم نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھ دی کہ ہفتے کے جتنے دن ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ ہفتے میں پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ عالم یہ کہتا ہے کہ ہفتے کا کوئی دن برابر نہیں، جس طرح کسی دن ہم مشائخ سے پوچھیں تو فلاں دن فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں دن فلاں نہیں کھانی، فلاں دن فلاں جانب سفر نہیں کرنا، تو دنوں کا بھی ایک مقدمہ ہے۔ لیکن جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، دیوبند کے ایک عالم نے بات کی کہ ہفتے کے سارے دنوں میں سے سب سے افضل جو دن ہے، اور اس دن میں ان 24 گھنٹوں میں جو سب سے افضل لمحات ہیں وہ جمعۃ المبارک کی رات کے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی، اب جمعۃ المبارک کی رات جو ہے ہفتے کے سارے دنوں میں افضل کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
اہل سنت کے کسی عالم نے، اعلیٰ حضرت نے بات نہیں کی، مجدد الفسانی نے بات نہیں کی، کسی مولوی، کسی مفتی، کسی شیخ جس کا تعلق سنیوں سے ہو، بات اس نے نہیں کی. بات کرتا ہے دیوبندی مکتبہ فکر کا عالم دین اور کہتا ہے ہفتے کے سارے دن جو ہیں ان میں سب سے افضل درجہ شب جمعہ کا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ساری جمعے کی راتوں کا نہیں. پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ربیع الاول شریف کے پہلا مہینہ ہے جو اسلامی اعتبار سے وہ کون سا ہے؟ ربیع الاول سے پہلے محرم نہیں، سفر ہے. اب وہ عالم جو دیوبند کا ہے اس نے یہ بات کی کہ جمعے کی رات ہفتے کے سارے دنوں سے افضل تو ہے، لیکن افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس جمعے کی ایک رات، تمام راتوں میں ایک رات ایسی بھی رات تھی جس رات خاتم الانبیاء تاجدار مدینہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک رات ایسی بھی رات تھی اور وہ رات جمعے کی تھی جس رات حضرت عبداللہ کا، آپ کا نطفہ میرے آقا کی والدہ سیدہ آمنہ کے رحم کے اندر منتقل ہوا. دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا عالم یہ کہتا ہے کہ ہفتے کی ساری راتوں میں جو رات جمعے کی افضل ہے، اس کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میرے آقا کے والد کا نطفہ میرے آقا کی والدہ کے رحم کے اندر منتقل ہوا. تو اس پوری رات کے درمیان ایک لمحہ، جس لمحے کے اندر حضور کا والد کا نطفہ ان کی والدہ کے رحم کے اندر منتقل ہوا، دیوبندی یہ بات کہتا ہے کہ میرے آقا کے والد کے نطفے کے منتقل ہونے کا وہ لمحہ، اس لمحے کا ساتھ پانے کی وجہ سے یہ جمعے کی رات ہفتے کے ساری راتوں سے افضل ہو گئی. تو اس لیے اہل سنت ہونے کے ناطے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جمعے کی رات اس لیے افضل ہو گئی کہ اس رات حضور کے والد کے جو نطفہ ہے وہ سیدہ آمنہ کے رحم میں منتقل ہوا، تو اس رات کا مقام، اس رات کا درجہ کس قدر بلند، افضل، اعلیٰ اور اطہر ہے، جس رات میرے آقا و مولا علیہ السلام خود سراپا نور بن کر اس دنیا میں تشریف لے گئے. وہ رات اگر ہفتے کے دنوں میں جمعے کی رات اس لیے افضل ہو گئی کہ اس رات حضور کے والد کے جو نطفہ مبارک ہے وہ آپ کی اہلیہ کی رحم کے اندر منتقل ہوا کیونکہ وہ نور ہے، تو اس مناسبت کے ساتھ وہ رات، جس رات نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ رات پوری کائنات کی، پورے سال کی ساری راتوں سے، سارے مہینوں سے، سارے ہفتوں سے اور سارے دنوں سے افضل ہو گیا. میرے نبی کریم علیہ السلام آپ کی ولادت کی رات کی افضلیت کا مرتبہ اور مقام اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے. حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے خود، حضور نے اپنے چچا سے پوچھا
کہ عباس تو مسلمان کیسے ہوا ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس نے تجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا؟ حضور کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور آپ پر ایمان لانے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دائی حلیمہ کے گھر میں ہیں اور میرے دل میں ایک طلب پیدا ہوئی، میرے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے بھتیجے کو دیکھ کر آؤں۔ اور یہ عباس حضور کے وہ چچا ہیں جن کی حضور کے ساتھ محبت کا انداز کچھ ایسا ہے کہ حضور نے ایک بار پوچھ لیا حضرت عباس سے کہ عباس ہے تو میرا چچا؟ حضور نے پوچھا عباس سے کہ ہے تو میرا چچا، لیکن بتا تو بڑا ہے یا میں بڑا؟ تو بڑا ہے یا میں بڑا؟ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ تقریباً عمومی طور پر ہر چچا اپنے بھتیجے سے عمر میں بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن عباس کی محبت کا ایک والہانہ جو انداز ہے اس کا عالم کیا ہے، اس کا نمونہ کیا ہے؟ عرض کی حضور بڑے تو آپ ہی ہیں، بس پیدا پہلے میں ہو گیا تھا۔ تو حضور نے حضرت عباس سے فرمایا کہ بتا تو کیسے مسلمان ہوا، کیوں کلمہ پڑھا؟ عرض کی حضور میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ کی زیارت کر کے آؤں، آپ کو دیکھ کر آؤں، اپنے بھتیجے کو دیکھ کر آؤں۔ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا۔ حضور کی زیارت کرنے کے لیے حضرت عباس دائی حلیمہ کے گھر پر گئے۔ جب دائی حلیمہ کے دروازے پر پہنچے، حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور آپ اپنی انگشت مبارک سے کبھی چاند کو دائیں کرتے ہیں، کبھی چاند کو بائیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عباس کہتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرا بھتیجا ہے، حلیمہ کے گھر میں ہے، جھولے میں جھول رہا ہے، اور یہ منظر کیا منظر ہے کہ کبھی انگلی سے چاند کو دائیں کرتا ہے، کبھی چاند کو بائیں کرتا ہے۔ حضور نے کہا کہ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے یہ عالم دیکھا نا تو میں کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ حضور نے پوچھا عباس اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ عباس اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ عرض کی حضور کیونکہ میں چچا ہوں، عمر میں بڑا ہوں، میں نے وہ منظر بھی دیکھا جب آپ کی والدہ گھر سے کنویں پر پانی کے لیے جاتی تھی، آپ کی والدہ کے سر کے اوپر آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بھی کرتا تھا۔ حضور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ پانی لینے کے لیے کنویں پر پہنچ جاتی تھی تو ان کو جھک کر پانی نہیں نکالنا پڑتا تھا، آپ کی آمد کے استقبال میں کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا۔ حضور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب آپ کے ولادت ہوئی مکہ کے سارے پہاڑ روشن ہو گئے تھے۔ حضور میں نے مکے کے پہاڑوں کو روشن ہوتے دیکھا، میں نے آپ کی والدہ کے سر پر چلتا ہوا بادل کا ایک ٹکڑا بھی دیکھا۔ حضور میں نے آپ کے استقبال میں پانی کنویں کے اوپر آتا ہوا بھی دیکھا۔ حضور میں نے آپ کو جھولے کے اندر بیٹھ کر اپنی انگشت مبارک سے چاند دائیں کرتے ہوئے بھی دیکھا، بائیں کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ حضور جب آپ کے یہ معجزات، آپ کی یہ شان دیکھی تو میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب سنیں، ایک یہ میلاد ہے جو عباس اپنے منہ سے بیان کر رہے ہیں، اب ایک وہ میلاد ہے جو حضور سرور کائنات خود اپنے زبان اقدس سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عباس تو نے یہ دیکھا کہ پانی اوپر آتا ہے؟ عباس تو نے تو یہ دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا میری ماں پر سایہ کرتا ہے؟ عباس تو نے تو یہ دیکھا کہ مکے کے پہاڑ روشن ہو گئے؟ عباس تو نے تو یہ دیکھا کہ میں جھولے کے اندر لیٹ کر اپنی انگلی سے چاند کو دائیں اور بائیں کرتا ہوں؟ عباس یہ تو ساری باتیں بات کی ہیں، میں تجھے اپنی شان بتاتا ہوں۔ میری شان کا عالم یہ ہے کہ میں جب اپنی ولادت سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر بیٹھ کر رب کے لوہے محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی تھا اور اپنے کانوں سے سنتا بھی تھا۔
حضور نے فرمایا کہ میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میں اس وقت بھی یہ شان اور یہ مقام رکھتا تھا کہ جب بھی میرے کسی غلام کی قسمت پر رب ذوالجلال قلم چلاتا تھا میں اس وقت بھی وہ قلم چلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، اپنے کانوں سے سنتا بھی تھا۔ یہی محبت اور یہی عقیدت ہے جس کے زیر سایہ ہم آج تک اور انشاءاللہ صبح قیامت تک نبی کریم علیہ السلام آپ کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار اسی انداز میں کرتے رہیں گے، اور رب ذوالجلال اسی انداز کے ساتھ ہمیں حضور سرور کائنات کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ صاحبزادہ حافظ محمد امجد چشتی صاحب آپ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سیدہ سرورہ عربیہ ڈھولیا، سیدہ سرورہ عربیہ ڈھولیا، بخش دے جے کوئی بول میں بولیا، آجا واللیل زلفاں دے ول کھول دا، آجا واللیل زلفاں دے ول کھول دا، بوا اکھیاں دا مدتاں تو میں کھولیا، سیدہ سرورہ عربیہ ڈھولیا، بخش دے جے کوئی بول میں بولیا، کیوں نہ آکھا تینوں شاہ حاجت روا، کیوں نہ مننا میں مالک تے مشکل کشا، کیوں نہ آکھا تینوں شاہ حاجت روا، کیوں نہ ملنا میں مالک تے مشکل کشا، تیرے ورگا نہ لبیا زمانے دے وچ، تیرے ورگا نہ لبیا زمانے دے وچ، تیرے ورگا۔ اے جملہ میرے نال ایک باری مل کے پڑھ لو تاکہ سارا دی گواہی ہو جائے، تیرے ورگا نہ لبیا زمانے دے وچ، وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تیرے ورگا نہ لبیا زمانے دے وچ، ویکھیا چایا کھیا پالیا ٹولیا، سیدہ سرورہ عربیہ ڈھولیا، بخش دے جو